السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 اور اس سے پہلے نون ساکن ہے، 3 مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں 3 حرف جو ہیں، تینوں حروفوں کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ 3 حروفوں کے اوپر جب تشدید آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو دال ساکن ہے اور اس کے بعد جیم آ رہا ہے اور آگے یا آ رہا ہے۔ یا جب ساکن ہوگا تو دال کو کس طرح پڑھیں گے اور یا کو کس طرح پڑھیں گے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا۔ آگے دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں ایک الف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور دوسری الف کے اوپر مد ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا پڑھنا ہے یا ان دونوں کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی الف ہے اور اس کے بعد سین ہے، لاسٹ حرف ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو الف آ رہی ہے، اس کے اوپر مد ہے اور اس سے پہلے دو جو لیٹر ہیں دونوں ہی مشدد لیٹر ہیں، تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا جناح علیہ، آگے دیکھیں اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، ہم نے حمزہ کے آگے نون ہے اور اس کے بعد یا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یعنی کہ ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر کے پڑھنا ہے۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، اور ادغام والے حرف کتنے ہیں، یہ ہیں 6 ٹوٹل، ان کو ہم کہتے ہیں حروف یرملون، یا را میم لام واو اور نون۔ دو ان میں سے حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، 4 حروفوں کے اوپر غنہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں تو یا حروف یرملون میں سے، اس قاعدے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ باقی 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ لام اور را کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا، وہاں پر اظہار کرنا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر این، یہاں پر دیکھیں نون کی آواز آ رہی ہے این این، اس کو ہم ایج نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے جو 2 تشدید ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پر ہم نے این کیا اور آگے یا کو طوا کے ساتھ ملائیں گے، یا طوا زبر یت، طوا واو زبر طو، یت طو واو زبر و، این یت طو، فا زبر فا، این یت طو فا۔ یہاں پر ہم نے اس یا کے اوپر سختی نہیں کی، باقی جو 2 لیٹر ہیں ان کے اوپر تشدید ہے کیونکہ ان کے آگے یا ان سے پہلے نہ تو نون ساکن ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو کیا کریں گے، ان دونوں کے اوپر سختی کریں گے، اس کو گھننے کے ساتھ پڑھیں گے، این یت طب وفا بہما۔ اس آیات کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آگے آ جائیں، یہاں پر اب آپ دیکھ لیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ والصابرین فی یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی الف ساکن ہے، یہاں پر الف خالی ہے، یہاں پر لام ساکن ہے اور یہاں پر دیکھیں تو الف ساکن ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، فا کو ہم نے جزم والے لام کے ساتھ ملانا ہے، اس کے نیچے جو یا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے اور اس کے آگے جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ فا لام زیر فل، آگے دیکھیں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، چاہے الف والی حمزہ ہو یا یہ ایک حمزہ آ گئی اور دوسری یہ حمزہ، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر 2 حمزہ بن جائیں گی، پہلے ہم نے نورانی قاعدے کے تختی نمبر 1 میں اس کو حمزہ پڑھا، اس کو الف پڑھا، یہاں پر الف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو ہم اس الف کو تبدیل کر دیں گے حمزہ میں، اب 2 حمزہ بن گئی ہیں، ایک حمزہ یہ ہے اور دوسری حمزہ یہ ہے۔
تو کیا کریں گے، جب ان دونوں میں سے کوئی بھی حمزہ کے اوپر دال نما شکل جس کو ہم جزم کہتے ہیں یہ آ جائے تو اس کو ہم نے ساکن تو کرنا ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اور حرف ساکن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پچھلا حرف اس کے ساتھ ملاتے ہیں، جس طرح فا کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، جس طرح ہم نے فا کو لام کے ساتھ ملایا نا، اسی طریقے سے ہم با کو الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کس طرح، با حمزہ زبر با، فل با، سین الف مد زبر سا، یہ دیکھیں بڑی مد ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں اور مد متصل بھی کہتے ہیں۔ فل با سا، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ آگے دیکھیں، واو کو دواد کے ساتھ ملائیں گے، دواد کے اوپر سختی کریں گے، درمیان میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ واو دواد زبر ود، دواد را زبر در، ود در را الف مد زبر را، اس کو بھی ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ود در را، حمزہ زیر ای، ود در را ای، واو زبر وا، حا یا زیر حی، وحی، نون کو پھر لام سے، نون لام زبر نل، وحی نل۔ آگے با حمزہ زبر با، وحی نل با، آگے سین زیر سی، وحین البأسی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سین کو ساکن کرنا ہے، نیچے والی زیر ختم ہو جائے گی، سین کے اوپر اس جیسی ایک اور جزم آ جائے گی، تو پھر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، وحین البأس، بأس جھٹکا دیں گے اور آگے سین کی آواز آ جائے گی جسٹ، بأس، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ آگے دیکھیں، یہاں پر بھی دیکھیں تو ایک دال ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، فا زبر فا، میم کو ہم نے سین سے ملانا ہے، یہ درمیان والی الف اور اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دیں گے، میم سین زبر مس، فمس، تا یا زبر تئی، حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، فمس تئی، سین زبر سا، را زبر را، فمس تئی سارا، میم زیرمی، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ درمیان والی الف چھوڑ دیں گے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْہا کو ہم نے دال سے ملائیں گے۔ یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی اپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے قلقلہ۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں، قلقلے کے بھی 5 حروف ہیں، کتنے، 5، کون کون سے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر یہ حرف ساکن ہوں یا ہم انہیں خود سے ساکن کریں، خود سے ساکن کس طرح کریں گے، جس طرح ہم نے ابھی یا کو ساکن کیا ہے، یا کو ہم نے خود سے ساکن کیا، کیوں کیا ہے، ہم نے وقف کی صورت میں یا کو ساکن کیا ہے، اور کچھ وقف کے طریقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم آخری حرف کو خود ساکن کرتے ہیں، کہیں پر آخری حرف ساکن ہوتا ہے، کہیں پر ہم خود سے ساکن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یا کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ہم اپنی طرف سے یا کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے حروف قلقلہ میں سے دال ہے تو دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، کس طرح، ہا دال زبر حد، حد یعنی کہ آواز تھوڑی سی واپس آئے گی، کس طرح، حد، حد، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَد، یا زیر یہ، حد یہ، اور واقف کی صورت میں نیچے والی زیر ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے، ہم یہاں پر رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیم کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی یہ چھوٹا سا جیم آئے نا تو وہاں پر آپ کے پاس 50% آپشن ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر آیات کو رک بھی سکتے ہیں اس آیات کے اوپر اور آگے تلاوت بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔